السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے 9 اور 10 محرم کے روزہ کی شرعی حیثیت۔ پیارے بھائیو، عاشورہ کا روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے ثابت ہے۔ اس کی فضیلت بھی احادیث مبارکہ میں وارد ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزری ہوئی 1 سال کی گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہود بھی عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال عاشورہ کے روزہ کے ساتھ 9 محرم کو بھی روزہ رکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا تھا، جس کی بنا پر فقہائے کرام نے عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کے روزہ کو مستحب قرار دیا ہے، اور مشابہت یہود کی بنا پر صرف عاشورہ کا روزہ رکھنے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ لہذا 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ پیارے بھائیو، محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے۔ یوم عاشورہ کے علاوہ اس پورے مہینے میں بھی روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سئل ای الصلاة افضل بعد المکتوبہ و ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، فقال افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل، و افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، عن عبداللہ ابن عباس من صام یوم عرفہ کان له کفارۃ سنتین، ومن صام یوما من المحرم فله بكل یوم 30 یوما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھے گا اس کو ہر روزہ کے بدلہ میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔